السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرننگ قرآن۔ لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے جو سورۃ البروج کی 17 آیت سے مکمل کر چکے ہیں۔ اب ہم نے 98ویں آیت سٹارٹ کرنی ہے۔ 17 آیت میں جو ڈسکشن ہو رہی تھی 17 آیت میں جو ڈسکشن ہو رہی تھی ایک نئی سٹوری، اس میں نئے واقعات سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر بھی پہنچی ہے؟ فرعون و ثمود، یعنی فرعون اور سمود کے لشکروں کی۔ فرعون کو بھی اپنی سلطنت، حکومت اور لاؤ لشکر پر بڑا گھمنڈ تھا، اور قوم سمود کو قوم سمود بھی اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھے بیٹھے تھے، جنہوں نے اپنے مکانات تک پہاڑوں کے اندر بنا رکھے تھے، بلکہ شہروں کے شہر پہاڑوں کے اندر آباد کر رکھے تھے، اور کہتے تھے قوت میں ہم سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے۔ مگر جب ان لوگوں نے گھمنڈ میں آ کر اللہ کے مقابلے میں سرکشی کی راہ اختیار کی تو اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ کافر تو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی ان کفار مکہ کا شغل و وتیرہ ہی بن گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو آیت نازل ہوتی ہے یہ انہیں جھٹلانے پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ فرعون اور سمود کے لشکر بھی یہی کچھ کیا کرتے تھے، اور یہ قریش مکہ تو قوت اور جمعیت کے لحاظ سے ان کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ پر یہ بیچارے آخر کس کھیت کی مولی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر طرف سے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، اور کسی وقت بھی انہیں پورے انجام سے دوچار کر سکتا ہے۔ واللہ من ورائہم محیط، حالانکہ اللہ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ بل هو قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، یعنی بڑی شان والا ہے۔ فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں درج ہے۔ یہ لوگ جس قرآن کو جھٹلانے کے در پہ ہو رہے ہیں وہ بڑی شان والا ہے، جس کو جھٹلا دینا ان کے بس کا روگ نہیں، البتہ اپنی اس حرکت کی پاداش میں خود تباہ ہو سکتے ہیں۔ قرآن کا لکھا ہوا اٹل ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے ہی لوح محفوظ میں ثبت کر رکھا ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ وہ ہر طرح کی دستبرد سے، رد و بدل اور ترمیم و تصنیف سے پاک ہے، کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کو لوح محفوظ میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ اس میں کوئی چینجنگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ قرآن ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ، اور اس کی حفاظت ہم خود کریں گے، یعنی کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود لے لیا۔ تو یہ سورۃ البروج تھی۔ سورۃ البروج، بروج تو ویسے ہی آپ کو کہتے ہیں نا، برج کو کہتے ہیں، برج والے آسمان کے اللہ پاک نے قسم کھائی ہوئی ہے، تو اس دن کی قسم بھی کھائی ہوئی ہے، قیامت کے دن کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ خندقوں والے ہلاک ہو گئے، اس میں جو ہم نے پہلا واقعہ خندقوں والے ہلاک ہو گئے، جن میں آگ تھی بہت ایندھن والی، یعنی اس بادشاہ نے، جو یہودی بادشاہ تھا، وہ عیسائیوں کے بڑے سخت خلاف تھا۔ اس وقت عیسائیت جو سی تھی نا، ان کو مسلمان سمجھا، حالانکہ اس وقت بھی کافی تحریف ہو چکی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی بہت سے ایسے لوگ تھے جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جس میں آگ تھی بہت ایندھن والی، جبکہ وہ اس کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ وہ ایمان والوں سے کر رہے تھے اسے سامنے سے دیکھ رہے تھے۔ اب یہ حدیث مبارکہ جو ہم نے اصحاب الاخدود کا قصہ جو ہم نے ڈسکس کیا پچھلی ویڈیوز میں، اور ذوالنواس یہودی بادشاہ کا، صہیب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب وہ بادشاہ کہان تھا، ٹھیک ہے، ایک بادشاہ کا کہان تھا جو غائب کی خبریں دیا کرتا تھا۔ اب کہان بادشاہ سے کہنے لگا کہ مجھے نا کوئی ایک ذہین و فتین قسم کا لڑکا دو جسے میں علم سکھاؤں، یہ نہ ہو کہ جب میں مر جاؤں تو یہ علم میرے ساتھ ہی مر جائے، کوئی استاد ہی نہ رہے۔ پھر انہوں نے ایک ایسا لڑکا تجویز کیا جو کافی ذہین تھا، اسے حکم دیا بادشاہ نے کہ وہ ہر روز آئے اور جائے اور علم سیکھے، ظاہر یہ والا۔ اب وہ لڑکا کہان کے پاس جانے لگا۔ اب راستے میں کیا آتا تھا، گرجا آتا تھا، ایک گرجے میں راہب رہتا تھا۔ اس وقت چونکہ عیسائی مذہب، عیسائیت تھی، اور یہ یہودی تھا بادشاہ، اور یہ یہودی عیسائیوں کے بہت خلاف تھا وہ، تو عیسائیوں کو ہی مسلمان اس وقت سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، راہب رہتا تھا۔ محمد راوی کہتا ہے میرے خیال میں ان دنوں ایسے عبادت خانوں کو ہی لوگ مسلمان سمجھتے تھے۔ اب وہ لڑکا راہب کے پاس سے گزرتا تو اسے دین کی باتیں پوچھتا، تاکہ راہب نے اسے بتایا کہ میں تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں،
اب لڑکا راہب کے پاس زیادہ دیر تک رہنے لگا اور کہان کے پاس دیر سے جانے لگا۔ کہان نے اس کی گھر والوں کو کہلا بھیجا کہ لڑکا میرے پاس کم آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب راہب کو یہ بات بتائی تو راہب کہنے لگا تم گھر والے پوچھے تو کہنا کہان کے پاس تھا، کہان پوچھے تو کہنا گھر والوں کے پاس تھا۔ خیر اس نے نا وہ دین کی تعلیم لیتا رہا، وہ اس کو تبلیغ کرتا رہا۔ اب ایک دن یہ ہوا کہ ایک جانور نے لوگوں کا راستہ روک لیا۔ اب مفسرین کہتے ہیں کہ وہ شاید کوئی جانور، شیر تھا شاید۔ اب لڑکے نے پتھر اٹھایا اور کہنے لگا کہ یا اللہ یہ جو کچھ راہب کہتا ہے اگر یہ سچ ہے، اگر یہ سچ ہے، جو کچھ راہب کہتا ہے اگر یہ سچ ہے تو اس پتھر سے تو اس جانور کو ہلاک کرتے ہیں۔ اسے پتھر پھینکا تو جانور مر گیا۔ اب لوگ پوچھنے لگے اس جانور کو کس نے مارا ہے؟ لڑکے نے کہا، لوگوں نے کہا بھائی اس لڑکے نے مارا۔ تو کہنے لگے اس نے تو ایسا علم سیکھ لیا جو کوئی بھی نہیں جانتا۔ اب جب یہ بات کسی اندھے نے سنی نا تو اس نے کہا اگر تم میری آنکھیں لٹا دے تو میں تجھے بہت سنبھال لوں گا۔ لڑکا کہنے لگا مجھے تو مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اگر تیری بنیائی لوٹ آئے گی تو اس ذات پر تو اس ذات پر ایمان لائے گا جس نے تیری بنیائی کو لٹایا۔ اندھا کہنے لگا ہاں۔ چنانچہ لڑکے نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے اس کی بنیائی لٹا دی۔ اندھا بھی مان لیا۔ اب بادشاہ کو خبر پہنچی تو اس نے سب کو بلایا کہ میں تم کو الگ الگ طریقے سے ماروں گا۔ اب انٹرسٹنگ فیکٹر یہ کہ صرف 3 لوگوں سے بادشاہ ڈر گیا، صرف 3 لوگوں سے، راہب سے، لڑکے سے اور اندھے سے، 3 لوگوں سے ڈر گیا۔ خیر اس نے راہب کو بھی مروا دیا، پھر اس نے جو سا تھا اندھے کو بھی مروا دیا، لڑکے کو حکم دیا کہ پہاڑ پہ لے جاؤ چوٹی سے گرا دو۔ اب وہ جب چوٹی پہ پہنچے جہاں سے لڑکے کو گرانا تھا تو وہ خود گرنے لگے وہاں سے۔ اب لڑکا بادشاہ کے پاس آیا، پھر اس نے کہا کہ اس کو دریا میں لے گئے کشتی سے گرا کے ڈبو دو۔ اب جب اس کو کشتی میں لے کے گئے تو سارے لوگ ڈوب گئے، اللہ نے اس کو پھر بچا لیا۔ وہ بادشاہ سے کہنے لگا کہ اگر تم واقعی مجھے مارنا چاہتے ہو تو مجھے نا تم سولی پر لٹکا دو، 3 مارو، 3 مارتے کہ جو کہو کہ اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا پروردگار ہے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی حکم دیا، پھر لڑکے کو سولی پر چڑھایا تو پھر اس نے یہ کہہ کر تیر مارا کہ اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا پروردگار ہے۔ چنانچہ جب لڑکے کو تیر لگا تو اس نے اپنا ہاتھ کنپٹی پر رکھا اور مر گیا۔ اب لوگ کہنے لگے یہ لڑکا تو وہ علم جانتا تھا کسی کو بھی معلوم نہیں، ہمیں اس لڑکے کے پروردگار پہ مان لیں۔ وہ کہاں، وہ 3 لوگوں سے ڈرتا تھا بادشاہ، اور لوگوں بادشاہ سے کہنے لگے تو 3 آدمی کی مخالفت سے گھبرا گئے، اب تو یہ سارے لوگ تمہارے مخالف ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں، اس میں لکڑیاں ڈال کر آگ لگا دی، پھر لوگوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگا جو شخص اپنے نئے دین سے باز آتا ہے اس کو تو ہم چھوڑ دیں گے، اور جو نہ پھر اسے ہم آگ میں ڈال دیں گے۔ پھر وہ مومنوں کو ان خندقوں میں ڈالنے لگا۔ اس نے سارے مومن جتنے مسلمان تھے سب کو مروا دیا۔ اسی بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہلاک ہوئے خندقوں والے وہ آگ تھی بہت ایندھن والی، تاکہ آپ نے عزیز الحمید تک پڑھا۔ پھر فرمایا اور وہ لڑکا جو تھا وہ دفن کیا گیا، یعنی کہ اس لڑکے کو مسلمان جو ہو گیا تھا اس کو دفن کر دیا۔ راوی کہتا ہے کہ اس لڑکے کی ناش سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں نکالی گئی اور اس کی انگلی پر کن پٹی رکھے ہوئے تھا جیسے اس نے قتل کے وقت رکھی تھی۔ تو اللہ نے اس کو، یہ مومنین کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دے دیا۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ حالانکہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آسمان و زمین پر اللہ کی حکومت ہے۔ پھر اللہ پاک وعید دے رہے ہیں ان لوگوں کو جن لوگوں نے مومن مردوں مومن عورتوں پر ظلم و ستم ڈھایا، پھر ان کے لیے اور پھر توبہ بھی نہ کی انہوں نے، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ایسا عذاب ہے جو جلا کے رکھ دے گا، ٹھیک ہے، ان کے لیے دنیا میں، اور اگر دنیا میں پکڑ نہیں ہوئی تو آخرت میں تو پکڑ ہے ہی۔ پھر اللہ پاک ساتھ ہی مومن مردوں اور عورتوں کو تسلی دے لیا۔ آیت نمبر 11 میں ساتھ ہی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیا ان کے لیے باغ ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی کہ دنیا کے مصائب برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں باغات اور نعمتیں دیں گے، اس کے مقابلے میں سب تکلیفیں مصیبتیں ہیچ ہیں۔ اللہ پاک پھر فرما بھی رہے ہیں ان بطش ربک لشدید، کہ اللہ کی آپ کے پروردگار کی گرفت بڑی سخت ہے، یقیناً بڑی سخت ہے۔ اللہ ہی ہمیں پیدا کرتا ہے، اللہ ہی دوبارہ میں، اللہ پہلی بار بھی پیدا اللہ پاک فرماتے ہیں اور دوبارہ بھی اللہ پاک ہمیں پیدا فرمائیں گے۔
اللہ پاک بخشنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، عرش عظیم کے مالک ہیں، بڑی شان والے ہیں، جو اللہ پاک چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرما رہا ہے کہ آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی۔ اب یہاں پہ فرعون اور سمود، وہ بھی اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے تھے۔ قوم سمود نے تو اپنے گھروں کو پہاڑوں کے اندر مکان کے پورے پورے شہر آباد کیے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو بھی غرق کر دیا، اللہ نے فرعون کو بھی غرق کر دیا، جسے کافی جٹلا رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر طرف جانتے دیکھتے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ جو قرآن، کافر کیا کرتے تھے؟ جھٹلاتے تھے قرآن پاک کو، حالانکہ قرآن پاک تو بہت بڑی شان والی کتاب ہے، جو اللہ پاک نے لوح محفوظ میں رکھی ہوئی ہے، سنبھالی ہوئی ہے اللہ نے، ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو اس لوح محفوظ میں ثبت کر رکھا ہے، جہاں تک کسی کی رسائی بھی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہاں پہ معیشت العروج کا ہم نے ایک چھوٹا سا اوور ویو لے لیا، تھوڑی سی سمرائز کر لیا اس کو۔ ٹھیک ہو گیا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔